اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بجائے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پرنور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا، پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ یہ فخر انبیائی نکلا، بڑا ہی کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ والوں کی عقیدت محبت کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دامن سے نسبتوں سے ہم کو وابستہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہی اللہ والوں سے علماء ربانی سے جٹنے کا نتیجہ ہے کہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا اور اہل بیت، ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں آج بھی سلامت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کی عقیدت اور محبت بھی ہمارے دلوں میں سلامت ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ اسی کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اپنے زمانے میں اپنے ماحول میں اسی کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں۔ اللہ اسی مسلک پر ہم کو استقامت بھی عطا فرمائے اور خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی جو ہے نسبت اور یہی مسلک جو ہے عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے فیوض و برکات سے ہم سبھی کو برابر اور پورا مالا مال فرمائیں۔ گزارش ہے، ہم ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ یوں تو پہلی ہی محرم سے ہمارے جو ہے علماء ربانین ہم کو جو ہے کربلا کے واقعات، اہل بیت کے مقام، اہل بیت کے فضائل، وہ ساری چیز ہم کو سنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور جو بھی وہ خدمات کیے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ثواب ان کو عطا فرمائے۔ عاشورے تک جو ہے ہم ساری چیزوں کو سن چکے ہیں، اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر صرف ہم کو 10 دن تک کرنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ہم کو امام حسین کا ذکر کرنا ہے، اہل بیت کو یاد کرنا ہے، تاکہ ان کے فیوض و برکات سے ہم برابر مالا مال ہوتے رہے۔ حضرت امام حسین، آپ جو کربلا کے میدان میں آئے اور آپ جو ہے شہید ہوئے، آپ کے ساتھ جو گھر والے ہیں، پاک نفوس قدسیہ جن کو ہم کہتے ہیں اہل بیت اور ان کے جانثار، وہ بھی کئی افراد اس میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین جو وہاں پر اپنی شہادت اور اپنے جو ہے چہیتوں کی، گھر والوں کی، اولادوں کی جو ہے قربانی دیے ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قیامت تک ان کے اس واقعات کو یاد کرتے رہنا فقط، اس کے علاوہ انہوں نے جو قربانی دیے ہے، وہ قربانی دی کیوں گئی ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک آیت جو آپ کے سامنے رکھا، اس کا ترجمہ پہلے سنتے ہوئے چلیں گے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، نہیں آتی ہے مصیبت۔ ایک انداز ہے قرآن کا، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ غیر کی طرف سے نہیں آتی ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہاں مگر تم کو وہی پریشانی اور مصیبت آتی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، تمہارے نصیب میں لکھا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ پریشانی آتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، ہوا مولانا، اور یہ جو پریشانی لکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے تم یہ دنیا میں پریشان ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مصیبت، وہ پریشانی لانے والا تمہارا دشمن نہیں ہے بلکہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ جو بندہ پریشانی سے دوچار ہو رہا ہے اس کو کتنی بڑی تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوا مولانا، میں تیرا دوست ہوں۔ اللہ اللہ، ہم میں سے کون ہے جو پریشانی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی ہم میں سے پریشانی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پریشانی آتی ہے، آتی رہے گی۔ ایک پریشانی آئی چلی گئی، دوسری آئی، دوسری چلی گئی، تیسری آئی، یہ دم آخر تک چلتے رہنے والا ہے۔ ہم پریشانی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اکثر ہم علماء ربانین کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم کو جو ہے درگاہ پر بھی جانے والا بنایا ہے، اور علماء ربانین ہمارے کو رہنمائی فرمائے ہے کہ مزاروں پر، درگاہوں پر جانے کا طریقہ کیا ہے، اسی پر ہم رہنے کی کوشش بھی کرنا۔ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں ہم، دھاگا باندھتے ہیں، ناڑا باندھتے ہیں، جو بھی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میری پریشانی دور ہو جانا، میری پریشانی دور ہو جانا۔ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ایک ہی شکایت ہے، میں بہت پریشان ہوں، وہ پریشانی میری دور ہو جانا۔ اللہ اللہ، یاد رکھو ایک پریشانی دور ہوتی ہی دوسری پریشانی آنے والی ہے۔ آپ یہ دعا کریں کہ ایک پریشانی چلی جانا، لیکن یہ جاتی دوسری پریشانی آنے والی ہے، دوسری جاتی تیسری آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دنیا میں ہم کو رکھا ہوا ہے یہاں تو پریشانیاں آتی ہی رہے گی۔ ہاں ایک دنیا ایسی ہے جس کو جنت کہتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ہے۔ اللہ، وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بلا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہے۔ اللہ، لیکن اس کا نام جنت ہے۔ ہم لوگ دنیا کو جنت بنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود دنیا کو جنت نہیں بنایا، دنیا کو الگ رکھا، جنت کو اللہ تعالیٰ الگ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے جنت بن جانا۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک عورت جو ہے کھانا پکانے کے لیے جب جاتی ہے، رسوئی گھر جس کو کہتے ہیں جہاں پر کھانا پکاتی ہے، وہاں پر اے سی نہیں لگا سکتے۔ صحیح میں اے سی نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اے سی لگائیں گے تو کھانا کب پکنے والا ہے؟ اللہ اللہ، وہاں پر گیس ہے، چولہا ہے، آگ ہے، گرمی لگے گی ہی لگے گی۔ اس کو اگر گرمی سے راحت چاہیے تو دوسرا کمرہ ہے، بیڈ روم ہے، صحیح میں ہال ہے، دیوان خانہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اے سی لگا ہوا ہے، فین لگا ہوا ہے، وہاں پر جانا اس نے آرام کرنے کے لیے۔ اگر وہ شکایت کر رہی ہے کہ یہاں پر اے سی کیوں نہیں لگائے ہوئے ہیں، یہ شرارت، یہ جو ہے شکایت بیجا ہے۔ اللہ اللہ، اس کو اگر ٹھنڈی چاہیے، گرمی سے بچنا ہے تو دوسرے کمرے میں چلے جا، وہاں پر ہے۔ اللہ، ایسا ہی ہم لوگ چاہتے ہیں پریشانی ذرا بھی نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے جنت۔ اللہ 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 اللہ، اگر ہم یہ دعا کر دیں اللہ اس کے پریشانی ختم کر دے، مطلب اس کو موت دے دے تاکہ ہمیشہ سکون سے رہے، بولتے مولانا ایسی دعا مت کرو۔ ارے ایک بات کر، دیکھو سکون سے رہنا ہے ہمیشہ یا نہیں؟ میری بات کو اچھے سے سمجھنا، تمام سے گزارش ہے باتوں کو غور سے سننا۔ اللہ اللہ اللہ، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جب یہ دعا کی جاتی ہے کہ آیا اللہ اس کو جو ہے موت دے دے تاکہ جنت میں سکون سے رہے، ارے مولانا یہ کیا دعا کر دیا آپ نے؟ اگر 500 ہدیہ دینے کے لیے آیا تھا وہ بھی واپس لے کے چلا جائے گا، ارے مولانا ایسی دعا کر دیے بھائی۔ اللہ، اور وہیں پر اگر میں دعا کر دوں اے اللہ اس کی عمر بہت دراز کر، عمر خضری اس کو عطا کر دے،
500 کی جگہ 2000 روپیہ ہدیہ دے کر چلے جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ دعا کر دیا کہ اللہ اس کو بہت زیادہ مصیبت میں رکھ، کیونکہ دنیا میں مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ 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 ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک جنت ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں، نام لیوا ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہی رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں رہنا کیسا اس کو سیکھ لینا۔ مسجد میں آتے تھوڑی دیر کے لیے، مسجد کے ادب سیکھتے نہیں سیکھتے، ضروری ہے۔ اللہ اللہ ایسا ہی دنیا میں جب آئے ہیں تو دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھ لینا، وہ امام حسین ہم کو سکھائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کیسا رہنا ہے۔ اللہ اتنی ساری پریشانیاں، عذاب نہیں، بلا جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے نظریے سے میں بول رہا ہوں، ہمارے نظریے سے 22,000 لوگ گھیرے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تیر ہے، سب پیاسے ہیں، خون کے دشمن ہے، جان لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ لیکن امام حسین اور آپ کے خیمے میں جتنے بھی ہے، زبان پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں پاک پروردگار، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ 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 پانی بند کر دیا گیا، اناج روک دیا گیا ہے، نوجوان بچوں کو آپ کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے صاحبزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر بھی پانی جب مانگا گیا تو تیر برسا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی امام حسین اور جتنے بھی ہے خیمہ حسین میں کسی کے بھی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اللہ 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 تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لینا، ذرا سا بخار آ گیا، ذرا سا کچھ نقصان ہو گیا، نوکری چھوڑ گئی، گراہک نہیں مل رہے ہیں، اللہ اللہ کچھ بھی پریشانی آ رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی پریشانی، شادی ہو گئی پریشانی، بچے نہیں ہو رہے پریشانی، بچے ہو گئے پریشانی، ویزا نہیں آ رہا ہے پریشانی، ویزا آ گیا ہے پریشانی، اللہ اللہ کتنی سارے قسم کی پریشانیاں ہیں میاں۔ ہاں بہت چھوٹی ہے، ابھی لوگ تلوار لے کر گردن پر کھڑے نہیں ہیں، پانی روکا نہیں گیا ہے، اللہ اس کے باوجود ہمارے لبوں پر شکوہ شکایت ہے۔ گھر میں اگر کمانے والا بچہ مر جائے، نمازی ماں باپ بولتے ہیں اے اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، میرا ہی گھر ملا تھا کیا، اللہ اللہ حضرت نماز پڑھ کر کیا ملا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کیا ملا، درود شریف پڑھ کے کیا ملا، اللہ ایسے ایسے الفاظ ہمارے زبان پر آتے ہیں، کئی وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں، اللہ کیوں؟ دین کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ بھی موقع فراہم کیا ہوا ہے، دنیا میں کیسا رہنا ہے وہ فن اللہ والوں کی سنگت میں رہ کر، اہل بیت کی سنگت میں رہ کر ہم سیکھنے کی کوشش کرنا۔ جو پریشانی نازل کر رہا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ حیرانی ہوتی ہے اللہ پریشانی کا نازل کرنے والے کو دوست کیسا بولنا، اس سے محبت کیسا کرنا، دنیا میں ہم برابر کر رہے ہیں، پھر اللہ سے ایسا محبت کرنے میں کیا پرابلم ہے، تکلیف کیا ہے؟ دنیا کا ہی اگر جائزہ لے لے، بارش ہو رہی ہے، ایک بچہ بارش میں بھیگا، کیچڑ میں کھیلا، کپڑے پورے خراب کر دیا، پورے جسم پر جو ہے کیچڑ لگا دیا۔ اب محبت کرنے والی ماں کیا کرتی ہے، اس کو پکڑ کر لے کر آتی ہے، ہاں اس کے کپڑے اتار کے پانی ڈال کے گھس گھس کے اس کو جب نہلاتی ہے، بچہ اس کو بہت بڑی پریشانی سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، کیچڑ میں کھیلنے اس کو مزہ آ رہا ہے، ماں اس کو پاک اور صاف کر رہی ہے، اچھے کپڑے پہنانے والی ہے، وہ پسند نہیں کر رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن بڑے لوگ سمجھدار لوگ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ ماں بچے سے نفرت نہیں کر رہی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ ایسا ہی بیمار ہو گئے،
ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، ڈاکٹر بولا انجیکشن لگانا پڑے گا، انجیکشن بولے تو تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں انجیکشن لینے سے گھبراتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار ڈاکٹر پکڑ کر انجیکشن دینے گیا، بڑے آدمی 35 سال 40 سال کے، چیخ مار کے بھاگے دواخانے سے معمولی انجیکشن کے لیے۔ ان کی چیخ سے ان کے 4 پیشنٹ بھی بھاگ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی انجیکشن سے ڈرتے ہیں، کہنے کا مطلب وہ ہے۔ کیوں؟ بہت بڑی مصیبت ہے واقعی میں، صحیح میں۔ ایک ہمارے پہچانات کے انجیکشن لینے کے لیے گئے، انجیکشن دینے والے نے صحیح سے انجیکشن نہیں دیا، اتنا سوج گیا۔ اللہ اللہ، اس کا پھر الگ سے علاج کرانا پڑا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے انجیکشن پریشانی ہے، لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر بولتا ہے انجیکشن لینا پڑے گا، اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیجئے، اللہ خوشی خوشی لے رہے ہیں۔ گھر پر آ کر بھی بولتے ڈاکٹر بہت اچھا ہے، انجیکشن مارا ہے۔ نہیں، یہ مصیبت کا ڈالنے والا، پریشانی کا ڈالنے والا تم کو اچھا کیوں لگا؟ تمہارے کو دوست کیوں لگ رہا؟ ہاں، کیونکہ آپ جانتے ہو یہ مجھ کو بلا نہیں دے رہا، شفا دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے لیے تم اس کو دشمن نہیں جان رہے، دوست جان رہے ہو۔ میاں بیوی کا ہی اگر جائزہ لے لے، اللہ اللہ، بیوی میاں سے شوہر سے جب ملاقات کرتی ہے، حمل ٹھہر گیا 9 مہینے تک، اب تکلیف ہی تکلیف ہے اس کو، پیٹ میں بچہ، کتنی ساری تکلیف رہتی ہے، کمر دکھنا شروع ہو جاتا، ہڈیاں دکھنا شروع ہو جاتی، کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے، الٹیاں، چکر، اور جسکی کے وقت موت بھی ہے، ڈیلیوری کے وقت موت بھی ہے۔ سائنس بہت ترقی کری ہے، اس کے باوجود بھی جسکی کے وقت آج بھی کئی لوگ برابر جو ہے انتقال ہو رہا ہے، اموات ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ساری چیز اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی شوہر کو محبوب جانتی ہے، پسند کرتی ہے، ہاں دشمن نہیں جانتی ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانی ہوئی ہے۔ بچہ جو پیدا ہوا 9 مہینے کے بعد کتنی تکلیف سے پیدا ہوا، دشمن سمجھنا تھا اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، دوست سمجھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑی سی پریشانی کیا ڈالتا ہے، ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کئی لوگ زبان سے بولنے والے بن جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوا میرے ساتھ۔ میرے جیسے داڑھی اور ٹوپی والے رہے، جانتے ایسا بولیں گے تو لوگ بولیں گے ارے مولانا آپ ایسا کیسا بول رہے، تو ہم خاموش ہو جاتے، دل میں چلتے رہتا ارے یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میچ ملا تھا کیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہوتا ہے ایسا بھائی، اللہ اللہ۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کو دوست نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر ہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھے کہ اگر تمہارا مقدر تمہاری ماں لکھتی کیسا لکھتی؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ اس میں ایک بھی پریشانی نہیں، ایسا لکھتی ہماری ماں، ہمارا مقدر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا تمہارا مقدر اس اللہ نے لکھا ہے جو تم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ پریشانی کیوں لکھ دیا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ مسئلے کو بھی سمجھنا نہیں۔ ہم اللہ جو ہے ہم میں سے کئی ہے اولاد رکھتے ہیں، ماں باپ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، باپ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، میرے بھی اولادیں ہیں۔ اگر میں اپنی اولاد کا مقدر لکھوں گا نہیں، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام لکھوں گا، پریشانی تو لکھوں گا ہی نہیں۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے پریشانی کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ پریشانی کا لفظ جو استعمال کیا وہ ہمارے نظریے سے استعمال کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا خیر چاہتا ہے، ہم اس کو پریشانی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ غلطی ہماری ہے، ہم اپنی غلطی کو درست کر لینا، ہم اللہ کے حوالے ہونا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ کے سپرد ہونا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے، معافی چاہوں گا الفاظ استعمال کرنے، ہم یہ سمجھ رہے مجھ کو زیادہ معلومات ہے۔ اللہ اللہ، مجھ کو زیادہ معلومات ہے، میں جانتا ہوں میرا خیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں میرے بندے تو جانتا ہی نہیں تیرے لیے خیر کیا ہے، تو جس کو خیر سمجھتا ہے ہو سکتا ہے تیرے لیے شر ہو، تو جس کو شر سمجھتا ہے ہو سکتا ہے تیرے لیے خیر ہو۔ ہاں، علم کا رکھنے والا فقط اللہ ہے۔ اللہ اللہ، ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس روزانہ کئی لوگ دعا کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص دعا کے لیے آیا،
حضرت میں چاہتا ہوں صحیح میں دبئی میں مجھ کو جو ہے جاب لگ جائے. یہاں کیا کر رہا ہے؟ رکشہ چلا رہا ہے. اللہ اللہ، رکشہ چلا کے ماں باپ کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اچھے سے چل رہا ہے نظام. لیکن کیا شوق پیدا ہوا، حضرت میں دبئی جانا چاہتا ہوں. ارے یہاں پہ ہے نا بابا، اچھے سے کھا پی مزے کر. نہیں، دبئی جانا چاہتا ہوں. کوشش کرا، ویزا کے لیے 2-3 بار ٹرائی کرا، ریجیکٹ ہو گیا. اب وہ سمجھ رہا کتنی بڑی بلا، کتنی بڑی پریشانی ہے، میرے کو دبئی جانا ہے، میں دبئی نہیں جا سک رہا ہوں. ہاں، اب آ کر ایک اللہ والے کے پاس آ کر، اہل علم کے پاس آ کر دعا کرا رہا ہے، مجھ کو جو ہے دبئی جانا ہے اور ویزا نہیں لگ رہا ہے. اور اللہ والوں کو تو ہم جانتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم یہی سمجھتے ولی بولے تو تقدیر بدل دینا. بے شک اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیا ہوا ہے. ایک ولی کا وہ مقام ہے، وہ مقدر بدل سکتے. تو امام حسین کو اللہ کتنا اختیار دیا تھا کربلا کے میدان میں. ہاں، اگر دعا کرتے پانی برس جاتا میاں، لیکن دعا نہیں کرے، ایڑیاں رگڑ دیتے، ایڑی مار دیتے زمین پر، وہاں سے پانی نکل جاتا تھا میاں. لیکن امام حسین وہ سب کرامت نہیں بتائے. اللہ اللہ، اللہ کی منشا سے راضی رہے. وہ اعلیٰ کیفیت ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے. اللہ والے اس مقام تک لے کر جانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو. بہرحال وہ واقعہ سنتے ہوئے چلیں گے. دبئی جانا ہے، اچھی بات ہے. دعا کر دی اللہ والے، ضد کرنے کی وجہ سے دعا کر دیے، ویزا آ گیا. اتنی خوشی، ہو نہیں، مقدر بدل گئے. اللہ والے دعا کرے، مقدر بدل گئے. دبئی چلا گیا. دبئی جانے کے بعد پتہ چلا ایجنٹ نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ، صحیح میں ہاں، ایجنٹ نے دھوکہ دیا ہوا ہے. کام تو ملا ہے، لیکن کوئی الگ چھوٹے سے جو ہے گاؤں کھیڑے میں. دبئی سمجھتے لوگ سب جگہ برج خلیفہ جو رہتا بول کے، بڑی بڑی بلڈنگ. نہیں، اللہ، وہ ایک سٹی کی حد تک ہے میاں، دبئی بہت بڑا ہے. ہاں، ایسے ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر برج خلیفہ کیا، کوئی خلیفہ بھی نہیں دکھتا. سچ میں ہاں، کوئی انسان بھی نہیں دکھتا. ایسے ایسی جگہیں ہیں وہاں پر. اور وہاں پر لے کر جا کر چھوڑ دیے، کھانے کو کھانا نہیں، تنخواہ نہیں، پاسپورٹ ہاتھ میں نہیں. اللہ، اب وہاں سے رو رو کر فون کر رہا ہے کہ حضرت نہیں، واپس سے دعا کرو میرے مقدر بدل جائے. اللہ اللہ، تو پہلے یہاں پر تھا اچھے سے، اب درہم دینار کمانے کے لیے چلا گیا، آ گیا دبئی کا ویزا. ہاں، لیکن وہاں پر پہنچ کر بھی خوش نہیں ہے. ایسے ایک نہیں، کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں. اللہ اللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ میرے مقدر بدل جائے. اللہ والے مقدر کو بدل دیتے ہیں، بے شک اللہ والے مقدر کو بدل دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ مقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو مقدر بنایا ہے اس مقدر سے راضی رہنا. ضروری نہیں تم جو بولے تمہارا کام ہو گیا وہ تمہارے حق میں خیر ہو جائے، ضروری تو نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، نہیں. اور ایک واقعہ سنتے ہوئے چلیں گے. ایک نوجوان کا واقعہ، اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی. اب وہ پیغام بھیجایا نکاح کے لیے، شادی کے لیے. شریعت میں اس کی اجازت ہے، حلال طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ ہے. یہ پیغام کے لیے جو ہے، رشتے کے لیے، نکاح کے لیے پیغام بھیجایا تو لڑکی کے والدین جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے کہ نہیں، ہم کو نہیں دینا ہے. دوسری بار بھیجایا، ابھی بھی ریجیکٹ ہو گیا. اب اللہ والوں کے پاس آ گیا، مجھ کو وہ لڑکی پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، پیغام بھیجا، جائز طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. میں بھیجایا، لڑکی کے ماں باپ سختی سے منع کرے، ہم تیرے کو دیں گے نہیں بیٹی، جانے دے، دوسری لڑکی پسند کر. نہیں حضرت، نہیں، وہ اچھی ہے، میرا مقدر بدل جائے گا، وہ میرے گھر میں آ جائے گی تو میری زندگی سنور جائے گی. ایسے ایسے نوجوانوں کے الفاظ آج کی تاریخ میں. اللہ والے سمجھا بھی رہے، میاں 2 بار پیغام بھیجا دیا، کائے کے لیے پریشانی کر رہا، دوسری کوئی نکاح کر لے، دوسری لڑکی دیکھ کر. نہیں، وہی چاہیے. اللہ والے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہیں، بدل دو میرا مقدر. اچھی بات ہے، اللہ والے دعا کر دی، اللہ مقدر بدل دیا. پھر پیغام بھیجایا، جو ماں باپ سختی سے منع کرتے تھے دیں گے نہیں، جب تیسری بار بھیجایا اللہ والوں کی دعاؤں کے بعد فوری مان گئے. اچھی بات ہے، کر لو نکاح. اللہ اللہ، اتنا خوش ہوا، مٹھائیاں بانٹا. واہ واہ واہ، بے شک ولی کامل ہوتے ہیں، مقدر بدل دیتے ہیں. اللہ اللہ، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا.
15 دن نہیں ہوئے لڑکی نے نانا نانی دادا دادی پورا شجرہ یاد دلا دی اس کو. اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، اتنی تکلیف. ہاں، کھانا بنا رہی صحیح سے، صحیح ہے. 10 دن میں بخار اتر جاتا یا بعد میں روٹی کھانا پڑتا. چاند توڑ کے لاؤں گا، تارے توڑ کے لاؤں گا، یہ سب بیکار کی باتیں. نوجوانوں میں یہ سب بخار جو ہے نا 8-10 دن میں اتر جاتا، پھر زمین پہ روٹی کھانا پڑتا اپنے کو، چاند کو بھولنا پڑتا میاں. اللہ اللہ. اب جب روٹی کھانا ہے تو پتہ چلا لڑکی کو پکانے نہیں آ رہا ہے. اللہ اللہ. اب مسائل شروع ہو گئے. اب اس نے 2 بات بول دیا، بھڑک کے 2 گالی دے دیا، اس نے پلٹ کے 4 گالی دے دی. اللہ اللہ. غصے میں اس نے 2 تماچا مارا تو اس نے 4 سینڈل مار دی. صحیح میں یہ ہوئے سو واقعات بتا رہا ہوں. اب وہی ولی کے پاس آ رہا، حضرت نہیں یہ کیا دعا کر دیا، تجھ پیر پکڑا تھا رے بھائی، تیرے کو بولے سمجھائے مت کر نکو کر رہے بابا، لیکن ضد ایسی وہی چاہیے مل گئی، اب نبھاؤ. اللہ اللہ. نے حضرت دعا کرو چھٹکارا ہو جائے. اب یہی کرتے رہیں گے. اللہ اللہ اللہ. اب چھٹکارا ہو جائے گا تو دوسری مصیبت آنے والی، دوسری پریشانی آنے والی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، اللہ سے راضی ہی نہیں ہے ہم لوگ. اللہ والے فرماتے ہیں میاں وہ جو آیت آپ کے سامنے رکھا کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اللہ تمہارا خیر چاہتا ہے. اس پر ہم کو یقین کامل ہونا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 1 رات بیماری میں گزارتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. 1 سال کے گناہ. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اگر کوئی 2 رات بیماری میں گزار دے تو؟ نبی پاک فرمائے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے. یا رسول اللہ کچھ بیماری ایسی ہے لا علاج، اگر اسی میں کوئی انتقال کر گیا تو؟ نبی پاک فرما اللہ اس کو شہید کا مقام دے گا. اللہ اللہ اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں بنایا جس کی دوا نہ ہو. ہاں بیماری بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی دوا اللہ تعالیٰ بنا کے رکھا جس کو جڑی بوٹی بولتے ہیں، وہ ساری کی ساری موجود ہے. ابھی ڈاکٹر کی تحقیق وہاں تک پہنچی نہیں ہے. نہیں ہاں بیماری ہو جاتی ہے، کئی لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر لوگ وہ جڑی بوٹی نکال لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا وہ بیماری تو بہت چھوٹی ہے کیونکہ علاج اس کا مل گیا ہے. کچھ دن پہلے ٹی وی کتنی بڑی بیماری ہوتی تھی، پیلیا کتنی بڑی بیماری ہوا کرتی تھی، کووڈ-19 دیکھی ہوئی ہے ہماری، بھولے تو نہیں ہیں ہم لوگ، حیا نہیں. آج ہم لوگ بولتے ہیں ارے میاں کچھ بھی نہیں، وہ تو کھانسی بخار ہے، دوا ملنے کے بعد بول رہے نا تو، حیا نہیں. ورنہ کووڈ-19 میں کئی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ 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 اللہ. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ مر گئے. آج تم رہے ڈاکٹر لوگ ڈرائے تو خالی چھوٹی سی کھانسی اور بخار ہے. کیوں؟ کیونکہ دوا مل گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو بہرحال اللہ کوئی ایسی بیماری نہیں بنایا جس کی دوا نہ ہو. پہلے اللہ دوا بنایا ہے پھر بیماری. تو ایسی کئی بیماری ہے جس کی دوا بھی ملی نہیں ہے، اور انسان اس میں اگر جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے ایمان والا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو جو ہے شہید کا مقام دیتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے. اللہ اللہ. حشر کے میدان میں جب ہم دیکھیں گے بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے، اس وقت ہم کو رونا آئے گا. اور نبی پاک فرما اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ ہمیشہ تو بیمار رکھتا تو کتنا اچھا تھا، ہمیشہ تو بیمار رکھتا تو کتنا اچھا تھا. حدیث طیبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، میزان ہے سامنے. میزان ترازو کو بولتے ہیں. یہ ترازو بولے تو 50 گرام 100 گرام والا نہیں ہے، پوری دنیا آ جائے گی ایک ایک پڑلے میں، ایسے ترازو ہے وہ. ہاں ایسا بڑا میزان، سب کے حساب کتاب چل رہے، نام اعمال تولے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا ادھر آؤ، یہ ہٹا دو، آستے سے ہٹا دو. حدیث طیبہ ہے، ہٹا دو اس کو، ہٹا دو. فرشتے دیکھے آس پاس، کون آ رہا ہے؟ کیا تیرے نبی لوگ آ رہے ہیں؟ ہاں اب سامنے نبی لوگ آ رہے ہیں، کیا اس کو ہٹانا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا رہے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو دنیا میں صرف پریشانی رکھا تھا، بلا ہی بلا دیا تھا، وہ لوگ آ رہے ہیں. اب ان کے سامنے ترازو رکھنے مجھ کو شرم آ رہی ہے.
اللہ اللہ شرم یہ کیفیت سے پاک ہے، منزہ ہے، ہم کو سمجھانے کے لیے نبی پاک سمجھائے ہوئے ہے کہ حساب کتاب لینے کے لیے شرم آ رہی ہے کہ دیا ہی نہیں کچھ اے پاک پروردگار، ہمارے سے حساب کیسا لے رہا؟ اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا مجھ کو حساب لینے شرم آ رہی، ترازو ہٹا دو۔ اللہ 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 جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، تم کو جو چاہیے آج تم کو دیا جائے گا۔ اس وقت ہر شخص یہ کہے گا کاش دنیا میں ہمیشہ پریشانی سے دو چار رہتا تو بہت اچھا تھا بول کے۔ اللہ آج پریشانی تھوڑی دیر کے لیے آ رہی ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے۔ خیر یہ دنیا جس کو ہم کہتے ہیں پریشانی آتی ہے، آئے گی تھوڑی دیر کے لیے، راحت کی جو زندگی ہے، سکون کی جو زندگی ہے وہ زیادہ ہے، پریشانی کی جو زندگی ہے، بیماری کی جو زندگی ہے، دن ہے وہ کم ہے۔ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جو آزمائش ہوتی ہے ہم اس میں راضی رہنے کی کوشش کرنا۔ پھر دہرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہوا مولانا میں تمہارا دوست ہوں۔ اسی بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بہت ہی پیارے انداز سے سمجھائے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر ہم کو سمجھا دے، دل میں اتار دے تو انشاءاللہ یہ دنیا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ اللہ ایک نوجوان کا واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نقشہ کھینچے ہوئے ہے۔ ایک نوجوان سفر میں تھا اور بہت زیادہ سفر میں ہونے کی وجہ سے تھکان لگی ہوئی تھی، تو سستانے کے لیے تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے ذرا لیٹ گیا۔ وہ درخت، وہ پیڑ جو تھا وہ سیب کا تھا، ایپل کا تھا، بہت سارے ایپل لگے ہوئے ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں، سڑ کے گرے ہوئے ہیں، پورے آس پاس میں کئی سیب ایسے بھی ہے۔ اب یہ اتنا تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ سوتے ہی لیٹتے ہی نیند آ گئی، اچھی خاصی نیند آ گئی۔ اور نہیں کئی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے سونے کا منہ کھلا رہتا ہے کئی لوگوں کا، اور دوست لوگ مذاق بھی کرتے وہ نمک وغیرہ ڈال دیتے، نیمبو نچوڑ دیتے، ایسے کچھ شرارت بھی کرتے ہیں۔ شرارت جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے اجازت ہے، مستی ہے آپس میں دوستوں کی چل جاتا ہے، لیکن کسی کو نقصان دے ایسی شرارت اسلام نے منع کیا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، نقصان نہیں ہونا۔ تو بہرحال منہ کھلا ہے، سویا ہوا ہے، گہری نیند سو گیا۔ دوسرا نوجوان وہاں سے گزر رہا ہے، جانتا نہیں پہچانتا نہیں، دوست یار کچھ بھی نہیں ہے، جا رہا ہے۔ اس کی نظر پڑی ایک نوجوان لیٹا ہے، سویا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ شخص جو گھوڑے پہ جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک اتنا سا سانپ، لیکن زہریلا، سانپ کا بچہ نہیں، سانپ کی بھی الگ الگ ورائٹی ہے، نہیں بہت بڑا سانپ بھی رہتا ہے اناکونڈا، ایسے چھوٹے چھوٹے بھی رہتے ہیں، اللہ اللہ زہریلے بھی رہتے ہیں۔ تو ایسا چھوٹا سا زہریلا سانپ وہ اسپیڈ میں آیا، اس کے اوپر چڑھا، جو سویا ہوا تھا منہ میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اللہ ہو سکتا ہے اپنا گھر سمجھا ہو، بل سمجھتے ہیں، بل میں رہتے ہیں نا یہ لوگ، گھس گیا اندر، سیدھا اندر بھگ کر کے۔ اللہ اللہ اس کی باڈی بھی ایسی فلیکسیبل رہتی ہے، چکنی رہتی ہے، سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ نوجوان جو گزر رہا تھا اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھ لیا، وہ بولا رہی یہ تو مر جائے گا، فوری اتر کر آیا ہے، اس کی جان بچانا ہے۔ لیکن اس کو اگر اٹھا کر بولے گا ایسا ایسا ہوا ہے بولے تو یہ سن کے ہی مر جائے گا، ایسا ہو جاتا ہے نا، حیا نہیں، کئی لوگ خالی سانپ کاٹا بول کے مر جاتے ہیں، حالانکہ سانپ زہریلے نہیں رہتے، حیا نہیں، 2% سانپ جو ہے نا وہی زہریلے ہے، باقی 98% اور خصوصاً یہ جو پانی کے سانپ ہے یہ زہریلے نہیں رہتے، پھر بھی سانپ کاٹتے ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کا کہنا وہ زہر سے نہیں مرا، ہارٹ اٹیک سے مرا، کیونکہ ارے سانپ کاٹا میرے کو، یعنی اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحیح میں وہ سانپ اندر چلا گیا، اب وہ نوجوان جان بچانے کے لیے کیا کرا، اتر کر آیا اور اس کو الٹی کرانا کیسے بھی کر کے تو سانپ نکل جائے گا، اب الٹی کیسا کرانا، اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس نے کیا کرا، وہ نوجوان اس کو مارنا شروع کرا ڈائریکٹ، وہ بھی ایسا آہستہ آہستہ مارے تو تھوڑی کوئی الٹی کرے گا، ہے یا نہیں، زور زور سے مارنا شروع کرا، اب زور زور سے پیٹ پہ مار رہا، یہ سویا ہوا تھا، اس کو آ کے کوئی پیٹ پہ، اب ہم ایسے سوئے اور کوئی مارنا شروع کرا بولے تو کیسی حالت ہو جاتی نا، اللہ اللہ اللہ۔ یار لوناوالا میں بھی آرام سے رہنے نہیں دیتے کیا، آیا تھا یا آرام کرنے، ادھر بھی آرام سے رہنے نہیں دیتے کیا۔ بہرحال مارنا شروع کرا، اس کی حالت خراب ہو گئی، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، ارے کیا ہو کیا رہا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں، مارتے جا رہا، ارے اس کی تو اللہ اللہ، اب اس کو جو گالیاں آتی تھی وہ دے دیا،
صحیح میں اس نے بھی مارنے کی کوشش کرا لیکن وہ طاقتور تھا، وہ مارتے جا رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، ہائے اللہ یہ کیا بلا آ گئی، اللہ 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 اتنی بڑی پریشانی کہاں سے آ گئی، ہائے اللہ بچا لے، اللہ اللہ میں کیا کرا، تیری بہن کو چھیڑا کیا، تیرا ابا سے میرا ابا نے کچھ تو بھی جو ہے پیسہ کھا گئے تھے، کھائے کے لیے مار رہا، کوئی خاندانی دشمنی ہے کیا؟ وہ نہ جواب دے رہا نہ سن رہا، خالی مارتے جا رہا۔ اب دیکھا الٹی کر رہا نہیں تو لات بھی مارنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کا پیٹ ایسا رہتا سب ہجم رہتا، اللہ اللہ نگلتے نہیں اللہ اس کا پیٹ بھی کچھ اور ٹائپ کا تھا، نکل رہا ہی نہیں، اللہ اللہ اب مار رہا انہیں، یہ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ پیچھے بھاگ کے ادھر بھی گرا کے مارا۔ اب انہیں پریشان ہو گیا، اے اللہ یہ کون سی گھڑی تھی جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تھی، نہیں یہ کیا آفت کیا بلا، وہ سننے کو تیار نہیں، دیکھا اتنا مار کھانے کے بعد بھی الٹی نہیں کر رہا، پکڑ کے گھسیٹ کے واپس جھاڑ کے نیچے درخت کے نیچے لایا، سڑے ہوئے سے منہ میں ڈالنے لگا، کھا بول کے، سڑے ہوئے چیز بھی کھائے تو الٹی ہوتی، قیاں ہو جاتے، اللہ اللہ خالی سوچے سڑی ہوئی چیز کے تعلق سے بھی تو الٹی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں تو سڑے ہوئے سے منہ میں ڈالتے جا رہا، کھلاتے جا رہا اس کو، انہیں پریشان، ارے اچھے سے تو بھی کھلا رہے ہیں، اللہ اللہ اب اس کو الٹی کرانا، اچھے سے بھی کہاں سے الٹی ہونے والی ہے، نہیں زبردستی کھلایا اب اس سے کنٹرول نہیں ہوا، ایک جھٹکا مارا واک کر کے پورا سیب بھی نکال دیا، اتنا بڑا سانپ نہیں نکل کے باہر زندہ گر گیا دھل ہو گئے، ارے اس کی تو اتنا کیڑا میرے اندر اللہ 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 دیکھا زہریلا سانپ، اب اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کیا ہو گیا تھا، اللہ اللہ آنکھ میں آنسو آ گئے، صحیح میں جو مار رہا تھا اس کو گلے لگا لیا، نہیں ابھی اس سے بدلہ لینے کا ارادہ تھا، لیکن جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے یہ تو دوست ہے، اللہ اللہ یہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا بلکہ فائدہ پہنچا رہا تھا، فائدے کا انداز ایسا تھا اور ایسا ہی فائدہ پہنچ سکتا تھا، نقصان پہنچانے کی نیت ہی نہیں ہے اس کی، وہ تو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا لیکن فائدہ ایسا ہی پہنچ سکتا تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے ایسا فائدہ پہنچایا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تو اس کا ہاتھ چوم رہا، پیشانی چوم رہا، گلے لگا رہا، دعا دے رہا، واہ واہ اللہ سلامت رکھے، نہیں کیا مارا یار زبردست، نہیں مزہ آ گئی اللہ اللہ پھر کب ملے گا ہائے 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 اللہ کیا سہانی گھڑی تھی جب اس کی نظر پڑی تھی، ہائے ہائے ابھی تک بدعا دے رہا تھا، گالی دے رہا تھا، بدلہ لینا چاہتا تھا، اب پورا بدل گیا معاملہ، اب دعا دینے لگا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ جس وقت مار پڑ رہی تھی جو بلا تھی وہ بلا نہیں تھی، اسی وقت وہ بھلا تھی، پریشانی نہیں تھی، اسی وقت جو ہے وہ سکون تھا، اس کے لیے راحت تھی، وہ اسی وقت، بعد میں نہیں، اسی وقت، اللہ 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 یہ بعد میں پتہ چلا۔ مولانا روم یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمائے اللہ جب بلاؤں کا نزول کرتا ہے، خدا کی قسم نہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہم سب کا خیر چاہتا ہے، اللہ اللہ، اور ہم اس اللہ کو نہیں اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلاؤں کے نزول کے وقت استقامت ہم کو نہیں مل رہی ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے، ناراض نہیں ہونا، بعد میں پتہ چلتا ہے ارے جو ہوا اچھے کے لیے ہوا بھائی۔ ایک جگہ میرا پروگرام تھا تو تعلیمات چل رہی تھی ایسے ہی، تو ایک صاحب جو ہے بہت پہلی بار آئے ہوئے تھے، بیان سننے کے بعد بڑے خوش ہوئے، اپنے گھر پر لے کر گئے، ان کا بڑا جو ہے عالیشان فلیٹ تھا، ہم کو سب سے واسطہ نہیں، اللہ سب کو برکت دے، تو دکھا کر بولے حضرت میں بمبئی میں چھوٹی سی گلی میں رہتا تھا، چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، بمبئی معلوم ہے نا، اتنے سے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، پیر پھیلا تو بازو والا بتا رہے ہیں اندر کر رہے، پیر ادھر آ گئے، اللہ اللہ ایسے گھر کے حالات ہیں لوگوں کے، اللہ اللہ جتنا وہاں پر وہ لوگ کرایہ دیتے ہیں وہاں پر نہیں اتنے میں یہاں پر بنگلہ مل جائے گا ان کو، لیکن ان کو وہیں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ وہیں پر رہتے ہیں۔ تو بہرحال بمبئی میں رہتے تھے تو سنائے کہ چھوٹا سا گھر تھا ہمارا اور تھوڑا محنت کرتے تھے، کھاتے تھے، تو 93 کے فساد میں 93 میں جو فساد ہوا تھا بابری مسجد کے بعد،
تو اس میں ان کے گھر کو آگ لگا دی، جلا دی۔ اللہ اللہ، گھر جل گیا پورا کا پورا، ان کو بھاگنا پڑا۔ بھاگ کر جو ہے وہ دوسرے مقام پر آئے، بھیونڈی میں آئے۔ وہاں پر ان کے جو ہے ننیہال تھا، نانی کا گھر تھا، ماموں وغیرہ وہیں پر تھے، تو وہاں پر آئے، کچھ دن رہے۔ تو ننیہال والے بولے کہ اب بمبئی میں جا کر کیا کرتے، گھر تو جل گیا ہے، یہیں پر کاروبار کرو، شروع کرو۔ تو بولے ہم پھر وہیں پر رہ کر کاروبار شروع کر دیے۔ صحیح میں 93 کی بات ہے وہ۔ آج اللہ تعالیٰ اتنا مال دیا ہے، گھر کے سب لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، خود کی بلڈنگ ہے، کار لے کر گھوم رہے ہیں، بزنس ہے، سب بچے بزنس میں سیٹ ہو گئے۔ اچھا ہوا آگ لگ گئی تھی بول رہے، اچھا ہوا جل گیا تھا بول رہے، اللہ اللہ۔ لیکن وہ جب جل گیا تھا صحیح، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ارے ارے میری جھوپڑی جل گئی، جھوپڑی جل گئی۔ اللہ جھوپڑی کیوں جلایا؟ محل دینا ہے، بنگلہ دینا ہے، بڑے بڑے گھر دینا ہے، بڑے بڑے فلیٹ دینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جھوپڑی جلایا۔ لیکن جھوپڑی جب جل رہی ہے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ ایک جھوپڑی تھی وہ بھی جلا دیا۔ اللہ فرما رہا محل دینا ہے نا بابا، نہیں اللہ اللہ نہیں، میں جھوپڑی نہیں چھوڑوں گا، اللہ کو تو محل میں لے کے جانا ہے یا نہیں؟ دیکھ چھوڑ دے رے بابا، نہیں چھوڑوں گا، اچھا یہ لے، اللہ اللہ۔ اب بچاج کیا پکڑنے کو، راکھ کیسا پکڑتے ہیں، نہیں آج بول رہے اچھا ہوا جل گیا۔ اللہ خیر، کہنے کا مطلب ایسی میری آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے رہتے ہیں میاں، اللہ اللہ اللہ۔ ہم کیا کرنا، اللہ تعالیٰ جو بلاؤں کا نازل کرنے والا ہے، بلاؤں کے نزول کے وقت استقامت پر رہنا، کبھی ناراض نہیں ہونا پاک پروردگار سے۔ اللہ جو کر رہا ہے میرے حق میں خیر ہی خیر ہے، میرے خیر کو میں نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کو شہید کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا نہیں کرے اللہ مقدر بدل دے بول کے، ارے وہ نبی پاک دعا کر لیتے کیا کیا ہو جاتا تھا یہاں، ہے یا نہیں؟ خالی دعا کر دیتا ہے اللہ میرا حسین شہید نہیں ہونا چاہیے، اللہ مقدر بدل دیتا۔ ارے ان کی دعا پر اللہ قبلہ بدل دیا ہے، نہیں زمانے سے جو انبیاؤں کا قبلہ تھا، امتیوں کا قبلہ تھا، خالی دل میں ارادہ آیا اللہ قبلہ بدل دیا۔ اللہ جو ہے نصرانی پادری بولنے لگے یہ نبی ایسے ہے اگر دعا کر دیں گے سامنے سے پہاڑ کو ہٹا دے تو وہ پہاڑ ہٹ جائے گا۔ فرشتے آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ اگر آپ خالی اشارہ کر دو، اجازت دے تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، تمہاری دعا سے اللہ مٹی کو سونا بنا دے گا یا رسول اللہ۔ آپ کے لیے جتنا خرچہ کرتے کرو، جس کو دینا چاہتے ہیں دو، اللہ آپ سے حساب بھی نہیں لے گا، آپ کی اولاد سے بھی حساب نہیں لے گا۔ نبی پاک فرمائے نہیں چاہیے، اللہ مٹی کو سونا بنا دے رہے، کئیوں کے مقدر بدل دیے، آئے اللہ عمرین دے دے، 2 عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دعا سے نبی پاک 5 سال 6 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر جو ہے دعوت دے رہے ہیں کلمے کی، آپ کلمہ قبول نہیں کر رہے ہیں، دعا کیا آیا اللہ عمرین دے دے، 2 عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں 1 عمر ملے گا، جو عمر تم مانگو گے وہ ملے گا، یہی عمر نہیں جو تم مانگیں گے وہ عمر ملے گا۔ یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں امام حسین کو کربلا کے میدان میں آپ کے ہی امتی شہید کریں گے۔ نبی پاک اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے میرا حسین شہید نہیں ہونا، خدا کی قسم نہیں شہید نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اللہ، کسی کے اندر دم نہیں، اللہ بال کو نقصان پہنچا سکے امام حسین نواسہ رسول کے، لیکن جب آ کر فرشتے کہہ رہے ہیں، نبی پاک آنکھ میں آنسو ہے، بشری تقاضا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی آئے اللہ میرے حسین کو صبر پر استقامت دینا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ایسے صبر پر استقامت دیا، تعجب ہوتا ہے، خالی ہم نہیں غیر مسلم بھی تعجب کرتے ہیں کیا شہادت امام حسین کی، اللہ 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 اللہ، غیر مسلم بھی امام حسین کی شہادت پر تعجب کرتے ہیں، غیر سنی بھی تعجب کرتے ہیں میاں وہ شہادت وہ صبر ہے امام حسین کی۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کے حضرت علی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں
کہ فرشتے آ کر کہہ رہے تھے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ لوگ بھی یہی دعا کر رہے ہیں، آئے اللہ حسین کو صبر پر استقامت دے۔ اللہ اللہ، پھر صبر کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کربلا کے میدان میں، نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کے بچے شہید ہو رہے ہیں، سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن لبوں پر اللہ کی حمد و ثنا، دل مطمئن، ہاں ذرا بھی مایوس نہیں ہے، مطمئن پاک پروردگار سے۔ یہ کیفیت کربلا کے میدان میں ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے خود نہیں شہید ہو جانا، ایک ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا۔ اللہ اللہ، زیادہ دور جانے کی جو ہے بات نہیں ہے، آپ کے ہی بشی ڈیم میں ابھی کچھ دن پہلے حادثہ ہوا، اللہ ان تمام کے اعلیٰ درجے پر مغفرت فرمائے۔ اللہ آنکھوں کے سامنے 5 لوگ 6 لوگ بہہ کر چلے گئے، سوچو ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوا، اپنے ہی بچوں کو یہ 5-6 منٹ 7 منٹ اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح میں موت کے ساتھ جو ہے کھیلتے ہوئے دیکھنا۔ اللہ اللہ، پھر اس کے بعد بہہ کر چلے جانا۔ اللہ میں سوچتا ہوں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نظارہ دیکھنے والے، یہ ویڈیو دیکھنے والے ماں باپ تو آج بھی نہیں نیند میں چیخ مار کے اٹھ جاتے ہوں گے۔ اللہ خواب میں ان کو نہیں نہ جانے کتنے سال تک یہ نظر آنے والا ہے خواب میں۔ اللہ 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 ان کے متعلق ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت ٹرین میں تھا جب یہ حادثہ ہوا، سفر میں تھا، جس کو بھی دیکھا سب یہی دیکھ رہے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کے ہاتھ میں یہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اور آنکھ میں آنسو ہے۔ ہندو بھی رو رہا ہے، ارے ارے بہت برا ہو گیا۔ ہندو کو بھی معلوم ہے بہہ کے جانے والا مسلمان تھا، ایک ہندو بھی نہیں بولا اچھا ہوا مسلمان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، کسی نے نہیں بولا۔ اللہ اللہ، لوگوں کے آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھا، انسانیت لوگوں میں زندہ ہے، ابھی کوئی تعلق نہیں، انسانیت کا تعلق ہے، وہ زندہ ہے۔ ابھی چند لوگ ہیں شرارتی، نہیں اللہ ان سے برابر بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے والدین جو دیکھ رہے ہیں، سوچو حالت کیا ہوگی۔ اور امام حسین بچے شہید ہو رہے، اتنا ہی نہیں، چھوٹے سے بچے علی اصغر کو لے کر آئے، کم سے کم اس کو تو بھی پانی دے دو، وہاں پر بھی تیر مارا گیا، ہاتھ میں ہے۔ اللہ اللہ، صرف شہید نہیں ہو رہے، ان کی لاشوں کو ٹکڑوں کو اٹھا کر لا کر خیمے میں جمع کر رہے امام حسین۔ میرے پیر فرماتے ہیں ایک آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے اللہ سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہے، اپنے نوجوان بچے کے جنازے کو کھاندہ دینا۔ اللہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے۔ اللہ 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 اللہ، صحیح میں وہ امام حسین کر کے بتا رہے ہیں۔ میں دیکھا ایک نوجوان بچہ پانی میں تیرنے کے لیے گیا تھا، انتقال ہو گیا، اللہ بھی اس کے درجے کو جو ہے بہت بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا، اکلوتا بیٹا تھا 17 سال 18 سال کا، باپ کو جب پتہ چلا، باپ ایسا صدمے میں چلا گیا، چل رہا پھر رہا ہے، صرف خاموش، کسی سے بات نہیں۔ 6 مہینہ 7 مہینہ صرف زندہ رہا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اللہ 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 اللہ، میں دیکھا صحیح آج امام حسین کے واقعات کربلا کے میدان بولے تو یہ سب نظارے میرے سامنے آ جاتے ہیں، میرے کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ اللہ اللہ، الفاظ الگ ہوتے ہیں، جذبات الگ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، بہرحال اللہ بڑا فضل کرم اور احسان کیا، اللہ والوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہوا ہے۔ امام حسین کی جو شہادت ہے اس سے یہ سبق ہم نے حاصل کرنا، صبر بہت اعلیٰ مقام کا تھا آپ کا۔ اللہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوانوں کے جنتیوں میں نوجوانوں کے سردار ہے، سرکار فرمائے۔ ایک آخری بات بول کے بات کو روکوں گا، کھانا آ گیا ہے، کھانا آ گیا، ہاں ایک آخری بات بول کے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میرے پیر جو آل رسول علیہ غوث پاک ہے، اللہ آپ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، آپ فرماتے میاں کربلا کے میدان میں بہت سارے اسرار پوشیدہ ہے، بہت سارے راز کی باتیں پوشیدہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی کو فرعون سے نجات دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو ہے آگ
ٹھنڈی کر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے جا رہے ہیں، ایوب علیہ السلام ان کے حق میں بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ شفا میں بدل رہا ہے۔ ایسے کئی عنوانات 10 محرم کو ہوئے، اور یہ امت جو سب سے زیادہ چہیتی ہے نہیں، وہ 10 محرم کو یاد کر رہی ہے امام حسین کی شہادت سے۔ اللہ سارے انبیاء کو، ان کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ 10 محرم کو بہت بڑی نعمت دیا، بہت بڑا احسان کیا، اور ہم امام حسین شہید کیے گئے۔ اللہ تو شہادت کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اللہ ہم اس راز کو سمجھے نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک بات آپ کو بول کے میں بات کو روک رہا ہوں۔ بہت سے نوجوان الگ الگ مکتب فکر سے نکلتے ہیں، الگ الگ سوچ و فکر رہتی ہے، کسی کی حق ہے، بہت کچھ لوگوں کی باطل بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی حفاظت فرمائے، گمراہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال کہنے والے یہ بھی کہتے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے میرے حسنین کریمین، میرا حسین جنتیوں کا سردار ہے، لوگ یہ سوچنا شروع کر دیے، یا ہو سکتا ہے سوچنے لگے کہ خصوصیت کیا ہے، نواسہ رسول ہے، صرف یہی بات ہے، اور کیا خصوصیت ہے؟ آج بولتے بھی ہیں نا کچھ لوگ، اگر عبادت زیادہ کرے تو نبی سے آگے گزر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیر فرماتے تمہارے سجدے جو ہے وہ صحابہ کے سجدے کے برابر نہیں، نبی تو بہت آگے کی بات ہو گئے۔ اللہ اللہ ہمارے کروڑوں کی خیرات صحابہ جو کھجور خیرات کرے اس کے برابر نہیں ہے میاں، نہیں ہم کہاں نبی کی برابری کرتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال امام حسین کی فضیلت کیا ہے؟ خالی نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، مقدر سے ہم بھی پیدا ہو جاتے، ہم بھی جنتیوں کے سردار ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی سوچنے والے، بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ نبی پاک اللہ تعالیٰ یہ نظارہ ہم کو بتا دیا، امام حسین جو قربانی دیے، امام حسین کی جو شہادت تھی اور جس انداز سے ہوئی، آج لوگوں کو حیرانی ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے الفاظ بولنے کے لیے۔ خدا کی قسم صحیح میں امتی میں ایسا صبر کرنے والا کوئی نہیں، انبیاؤں میں ہے، امتی میں آدم علیہ السلام سے لے کے یہ امت اور قیامت تک جتنے بھی آئے گے، خدا کی قسم امام حسین جو صبر کر کے بتائے، امتی میں ایسا صبر کرنے والا آپ کا ثانی پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں آنے والا۔ یہ دیکھ کر لوگ بول رہے بے شک آپ نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ سب کی بولتی بند کر دیے، پاک پروردگار یہ عنوان کو ظاہر کر کے سب کی بولتی بند کرا دیا۔ خیر وقت میں گنجائش نہیں، میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ملنا اس کا خلاصہ، پریشانی آتی رہتی ہے، پریشانیوں کا سامنا کرو، صحیح میں ناراض نہیں ہونا پاک پروردگار سے، نماز تو قطعی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں نماز پڑھتے رہنا۔ پریشانی میں تو بہت زیادہ ہم عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس وقت اللہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک پروردگارا ہم سب حاضرین کے اعلیٰ درجے پر مغفرت فرما، بولنے میں سننے میں بشری حیثیت سے جو خطا لغزش ہوئی ہوں گی اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوبین کے صدقے میں، اے اللہ خاص طور پہ امام حسین کے صدقے میں اللہ معاف فرما، بولنے والے کو سب سے پہلے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شیطان کو مسلط نہ فرما، نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگارہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما، اے اللہ جو رزق کو لے کر پریشان ہے برکت والی رزق عطا فرما، ہمیشہ بانٹنے والا بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقین کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، حکومت کے بیجا قوانین سے حفاظت فرما، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، جاہلوں کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، اس کو آباد فرمانے والوں کا آباد فرما، جو بھی جس بھی طریقے سے مسجد کی خدمات کر رہے ہیں، جو بھی جس بھی طریقے سے اعلیٰ اس بستی میں سنت الجماعت کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، ان تمام کو اپنے شان کے معافی جزائے خیر عطا فرما، یا ہم جتنے بھی حاضر ہیں خصوصاً ان تمام نوجوانوں کو سنت الجماعت کا مبلغ بنا، دین کا داعی بنا، اے اللہ یہاں جتنے عمر رسیدہ ہے سب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھ، ہمارے ماں باپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھ، جو جدا ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو نسلوں کو نیک اور صالح بنا، جو گمراہ ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تو نے ہم کو ہدایت دیا ہے، تیرا احسان ہے، اسی پر استقامت ہم کو نصیب فرما،
اے پاک پروردگارہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، تجھ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تجھ کو راضی کرنے کا سلیقہ عطا فرما، تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، تیرے ذکر کرنے والے لب و دندہ عطا فرما، تیری یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ پاک پروردگارہ ہم میں سے ہر ایک کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما، ہمیشہ بانٹنے والا بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ زکوٰۃ بانٹتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، نیاز کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بار بار عمرہ کی توفیق عطا فرما، حج کی توفیق عطا فرما، دونوں عالم کی عزتوں سے مالا مال فرما، دونوں عالم کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے پاک اور صاف کر دے، نیکوکاروں کی سنگت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم کے آگ سے حفاظت فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ تیرے تمام نیک بندوں کے نیک دعاؤں میں شامل حال فرما، جتنے بھی سلاسل اور سلاسل کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما، جو سلامت ہیں ان کو تعدیر سلامت رکھ، اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگارہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے، اے اللہ تیری رحمت آسمان سے برس رہی ہے، اے اللہ اس کو ہم سب کے حق میں خیر کر دے، اس کے تمام شر سے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن پر بے جا مقدمات چل رہے ہیں اے اللہ آسانی فرما، خصوصاً ہمارے علماء اے اللہ جو جیلوں میں بند ہے اے اللہ رہائی کے راستے کھول دے، جو گھر سے وطن سے دور ان تمام کو اپنے عافیت میں لے لے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے، ہمارے بچے بچیوں کے سب کے مقدرات کو بلند فرما، جو نکاح کی عمر کو پہنچے دیندار جوڑے عطا فرما، جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹیاں بچیاں جو گھروں میں ستائی جا رہی ہے گھر والوں کو توفیق دے، بچیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہماری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پردوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔